بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے کہ ہر چیز کا مقبول ہونا ضروری نہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ جو بھی آپ چیز کریں گے وہ اگلے دوسرے کو پسند آ جائے گی یا قبول ہوگی۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض مرتبہ چیز اتنی اچھی نہیں ہوتی پھر بھی پسند آ جاتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں یعنی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں دشواری ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے دعا مانگی تھی، اور ان کے مقابلے میں ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو فصیح اللسان ہارون علیہ السلام تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے کس کو پسند فرمایا؟ حضرت موسیٰ کو۔ یہ تو پسند کرنے والے کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں کتنے سرسبز پہاڑ ہیں۔ ہم نے بعض ایسے پہاڑ دیکھے کہ ان منظر کو دیکھ کے انسان کا جی چاہتا ہے کہ بس کھڑا ہو کر اس منظر کو دیکھتا ہی رہے، لیکن اب اللہ رب العزت نے ہم کلامی کے لیے کوہ طور کا انتخاب فرمایا۔ قسم بھی کھائی تو کوہ طور کی، اور کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں عمومی طور پہ سبزے کا نام و نشان نہیں ہے۔ دیکھیں چٹیل یعنی کہ صاف اوپر کوئی چیز نہیں، تو اللہ نے وہ پہاڑ پسند کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا پیغام غار حرا، دیکھیں وہ پہاڑ بھی میں نے بھی دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا، سارا یعنی کہ اس پہ کوئی کوئی سبزہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ جہاں سبزے کا نام و نشان نہیں ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جبل احد کو پسند کیا۔ جبل احد بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، اس کے اوپر بھی کوئی سبزہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اس پر بھی دیکھیے کہ سبزہ نہیں ہے۔ تو سبزے والے اور خوبصورت مناظر والے سارے پہاڑ ایک طرف، اور اللہ کو پسند وہ جگہ آئی کہ جہاں سبزے کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ مجنوں کو لیلا کے ساتھ بہت محبت تھی، حالانکہ وہ رنگ کی کالی تھی، اور کالا ہونے کی نسبت سے ماں باپ نے اس کا نام لیل سے لیلا رکھا، یعنی کہ لیل رات کو کہتے ہیں نا کالی، تو اس سے لیلا رکھا۔ ایک حاکم وقت نے سوچا کہ میں نے لیلا کے بہت تذکرے سنے ہیں، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیسی حور پری ہے۔ اس نے لیلا کو بلایا تو دیکھا کہ وہ عام عورتوں کی طرح ایک عورت تھی۔ تو اس نے کہا کہ باقی حسیناؤں سے کوئی بڑھ کے تو حسین تو نہیں ہے۔ تو لیلا نے آگے سے جواب دیا کہ تم خاموش رہو، اس لیے کہ مجنوں کی آنکھ تیرے پاس نہیں ہے۔ اگر تم مجنوں کی آنکھ سے مجھے دیکھتا تو دنیا مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نظر نہیں آتی۔ یعنی کہ اگر مجنوں بن کے دیکھیں تو پھر تجھے میں یعنی کہ بڑی خوبصورت لگوں گا، کیونکہ تیری آنکھ مجنوں والی نہیں ہے، اس لیے میں تیرے لیے اتنی خوبصورت نہیں ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو چیز خوبصورت ہو اور خوبصورت بھی ہو، عمومی طور پر وہ پسند دیتی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز پسند آ سکتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ اچھی چیز بھی پسند نہیں آتی۔ مثلا آپ دکان پہ پھل لینے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے انگور چاہیے، دکاندار کہتا ہے کہ کیلے بہت اچھے ہیں، وہ اچھے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، ٹیسٹ بھی ہے۔ آپ ایک نظر ڈال کے کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ نے ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ وہ کوالٹی میں بہترین تھے، کیونکہ آپ کو نہیں چاہیے اس لیے آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ ہم نے دیکھا بہت سی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں لیکن طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ خاوند کو نہیں پسند آتی۔ تو قبولیت کے بارے میں یہ یاد رکھیں
کہ عمومی طور پر وہ چیز پسند آتی ہے جو خوبصورت ہو اور خوبصورت بھی ہو، یعنی کہ یاد رکھنا خوبصورت اور خوبصیرت بھی ہو، مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ قبول کرنے والے کی اپنی منشا پہ منحصر ہے۔ اس کو کوئی بھی چیز پسند آ جائے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ضرور یہ آپ کو یہ چیز پسند آئے، دیکھنے والے کی پسند پتہ نہیں کوئی اور ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے قبولیت کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھائی جو چیز سامنے سب کو خوبصورت نظر آتی ہے وہ پسند کرنے والے کو بھی، خریدنے والے کو بھی وہ پسند آئے گی، ہو سکتا ہے وہ اس کو پسند نہ کرے۔ تو اس لیے قبولیت کے لیے جب اللہ رب العزت بھی آپ کی عبادات کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سب قبول ہو جائیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ یعنی کہ یہ عبادت کرنے والا اس کی نیت کیسی ہے، کیونکہ وہ تو رب العزت ہے، وہ تو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ تو ہر چیز ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ تو اس لیے جب آپ بھی عبادت کریں تو اس طریقے سے کریں کہ اللہ اس کو قبول کرے، کیونکہ قبولیت کا یہ تو عام لوگوں کا ہے نا کہ بھائی کوئی چیز کسی کو پسند آ جاتی، کسی کو نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت کے قریب یہ چیز نہیں ہے، اس کا یہ پیمانہ نہیں ہے۔ وہ آپ کا خلوص دیکھتا ہے، وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ تو جب آپ کا خلوص ہوگا، نیت ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی وہ عبادت کو قبول کرے گا، کیونکہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آپ کی چیز کو پسند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکا، مجھے اس نے سجدہ کیا، میرے سامنے رکوع کیا، میرے سامنے کھڑا ہوا۔ تو یہ جو آپ کا کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس میں اذکار، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ تو ابھی سورۃ فاتحہ ہی دیکھیں، قرآن پاک کی پہلی سورت، اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ 7 آیتوں والی، یعنی کہ وہ 7 آیتیں بار بار جو آتی ہیں، تو وہ یہی ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ اتنی افضل ہے، تو جب یہ پڑھی جائے گی تو میرا اللہ اس عبادت کو قبول کرے گا، کیونکہ سورۃ فاتحہ کو تو قبول کرے گا نا، پھر اذکار کو بھی قبول کرے گا، پھر ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو سجدے رکوع ہیں ان کو بھی قبول کرے گا، یعنی کہ ہماری نماز صرف ہمارا خلوص اور نیت صحیح ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یعنی کہ قبولیت کا یہ نہیں ہے کہ ہر چیز قبول ہو جاتی ہے، قبول کرنے والے پہ منحصر ہے، وہ کون سی چیز قبول کرتا ہے اور کون سی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اللہ کی نظروں میں ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں وہ اللہ قبول فرمائے، آمین۔